مجرموں پر ہاتھ ڈالنے والے ہی جرائم میں ملوث نکلے۔ کال سینٹر پر چھاپہ مارنے والا آرگنائزڈ کرائم یونٹ کا سب انسپکٹر معطل۔ لاہور نیوز پر فوٹیج اور خبر نشر ہونے پر ڈی آئی جی نے فوری ایکشن لیا۔ اسی پر مزید بتا رہے ہیں مجاہد لطیف اپنی اس رپورٹ میں۔ نواکوٹ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کی ٹیم نے گزشتہ رات کال سینٹر پر چھاپہ مارا۔ سب انسپکٹر تبریز کی سربراہی میں پولیس اہلکاروں نے کال سینٹر سے کچھ افراد کو پکڑا۔ ذرائع کے مطابق گرفتار افراد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر کے بعد ازاں رقم لے کر چھوڑ دیا گیا۔ کال سینٹر پر چھاپہ مارنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ اس حوالے سے ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کیشور کہتے ہیں کہ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کال سینٹر پر چھاپہ ایف آئی اے کے بغیر نہیں مار سکتا۔ کال سینٹر پر چھاپے کے معاملے کی مکمل انکوائری کی جائے گی۔ دوسری طرف لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے سب انسپکٹر تبریز کو معطل کر کے ایس ایس پی ایڈمن عمران کرامت بخاری کو معاملے کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ مجاہد لطیف، لاہور نیوز۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ ای چالان سے متعدد نادہندہ گاڑیاں پکڑی گئیں۔ سی ٹی او لاہور عمارہ اطہر کا کہنا ہے کہ ای چالان نادہندہ گاڑیوں کے مالکان پولیس سروسز حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ای چالان نادہندہ ہونے کی صورت میں ڈرائیونگ لائسنس، کریکٹر سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن اور دیگر 14 سہولیات میسر نہیں ہوں گی۔ ای چالان سے بچنے کے لیے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا گیا۔ لیسکو ٹیموں کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 456 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ چوری میں ملوث 186 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے 17 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کو 3,46,758 یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے۔ چارج کیے گئے یونٹس کی مالیت 1,36,97,622 روپے ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کا معاملہ پیپلز پارٹی کے مطالبات کی بھرمار جبکہ پنجاب حکومت کا تحفظات کا شکار۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کے درمیان پاور شیئرنگ کا فیصلہ اب اسلام آباد میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے ارکان پنجاب اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز کی فراہمی کا پیکج بھی طے ہو چکا ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے پی پی کے ہر رکن کو 25 کروڑ روپے فنڈز دینے پر اتفاق ہوا۔ پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں پر منتخب خواتین اراکین کو 10 کروڑ کا ترقیاتی فنڈز دینے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کا معاملہ لٹک گیا۔ پاور شیئرنگ کے معاملے پر گورنر ہاؤس اور مریم اورنگزیب کی رہائش گاہ پر 2 اجلاس۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی قیادت نے ہر ضلع میں اپنے 2 لاء افسران کی تعیناتی کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ضلعی مارکیٹ کمیٹیوں، بیت المال اور زکوٰۃ کمیٹیوں میں بھی نمائندگی مانگ لی۔ پیپلز پارٹی نے پاور شیئرنگ پر عمل درآمد کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیاں بنانے کی تجویز بھی دے دی۔ اجلاسوں میں پیپلز پارٹی کے اراکین پنجاب اسمبلی کے لیے ترقیاتی پیکج کی فراہمی کی منظوری۔ پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی کے ہر رکن کو 25 کروڑ روپے فنڈز دینے پر اتفاق کر لیا۔ 20,000 سے زائد ووٹ لینے والے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی 25 کروڑ کا ترقیاتی فنڈ ملے گا۔ پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں پر منتخب خواتین اراکین کو 10 کروڑ کا ترقیاتی فنڈ دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے مطالبات پر مزید غور و خوض کے لیے اجلاس اب رہنما وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ حکومت سپریم کورٹ میں مرضی کے جج لگانا چاہتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں چیف جسٹس کو ججز کی عمر سے متعلق واضح موقف دینا چاہیے۔ تفصیلات حمزہ خورشید کی اس رپورٹ میں۔ منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا، امید کرتا ہوں چیف جسٹس سامنے آئیں گے اور کہیں گے میری ایکسٹینشن میں کوئی دلچسپی نہیں، اس حکومت کو عدالتی معاملہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ میں آج بھی توقع رکھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سامنے آئیں گے اور اپنا موقف قوم کے سامنے پیش کریں گے کہ نہ مجھے ایکسٹینشن چاہیے اور نہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ججز کی عمر کو بڑھایا جائے۔ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ اپنی پسند کے ججز سپریم کورٹ میں انڈکٹ کر دے اور اپنے مرضی کے فیصلے حاصل کر لے تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر بدقسمتی کوئی نہیں ہوگی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کے بیان پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ میں سلمان اکرم راجہ کے ان بیانات پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ممبران کو، ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی آئی ہے، لہذا حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 20 سے 25 روپے لیٹر کمی کرے۔ کیمرامین عدنان حسن کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ پاکستان تحریک انصاف نے 15 ستمبر 12 ربیع الاول کا سیمینار منسوخ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق 21 ستمبر کے جلسے سے قبل کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی 17 ستمبر اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے سیمینار یا ریلی منعقد نہیں کرے گی۔ لاہور تنظیم کا سارا فوکس جلسے پر ہے۔ گرفتاریوں سے بچنے کے لیے محفل میلاد النبی سیمینار منسوخ کیا گیا ہے۔
لاہور سمیت پنجاب کے 12 اضلاع میں انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ پہلے 5 روز کے دوران 1,34,00,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے، جبکہ لاہور میں 21 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ پولیو کیچ اپ مرحلے میں بھرپور تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے 12 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا سلسلہ جاری۔ پہلے 5 دنوں میں 1,34,00,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ لاہور میں 21 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ ملتان میں 10 لاکھ سے زائد جبکہ راولپنڈی میں 9 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ مہم کے دوران 8 لاکھ سے زائد مہمان بچوں کو بھی قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ انسداد پولیو پروگرام سربراہ خضر افضال کا کہنا ہے کہ کیچ اپ کے دوران پولیو ٹیمیں ویکسین سے محروم بچوں کو قطرے پلائیں گی۔ معیاری کیچ اپ سے پولیو کی افزائش کو توڑا جا سکتا ہے۔ پولیو مہم کے آخری 2 ایام میں پولیو ٹیمیں چوکس رہیں، کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خضر افضال نے مزید کہا کہ والدین بھی پولیو ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں جو گھر گھر ہمارے بچوں کی صحت کے لیے آ رہی ہیں۔ ممکنہ آئینی ترمیم پر وکلا تنظیمیں میدان میں آ گئی۔ وکیل رہنما احسن بھون کہتے ہیں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے، آئینی پیکج فرد واحد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن کو ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا۔ پنجاب بار کونسل میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاد شوکت، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل چودھری بابر وحید، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل رو افضل، صدر ملتان ہائی کورٹ بار اور صدر لاہور بار ایسوسی ایشن منیر حسین بھٹی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ سربراہ آسما جنگی گروپ اور ممبر پاکستان بار کونسل احسن بھون نے کہا ایسا آئینی پیکج نہیں لانا چاہیے جس میں ایک شخص کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی بات کی جائے۔ گورنمنٹ کو کوئی ایسا پیکج نہیں لانا چاہیے جس میں یہ ایج کی بڑھانے کی بات کی جائے، کسی سنگل انڈیویجول کے ایج بڑھانے کی بات کی جائے۔ آئین میں ترمیم کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کو ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیسک سٹرکچر کو تبدیل کر دے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد شوکت نے کہا آئینی ترمیم ہمارے سامنے آئے گی تو اس پر بات کر سکتے ہیں، مفروضوں پر وکلا تحریک کی باتیں کرنے والوں کے پاس کیا عہدہ ہے۔ اس پیکج کو سامنے آنے دیں، ہم اس پر کامنٹ کریں گے، اور اگر ہمیں محسوس ہوا کہ اس میں سے کوئی شک ایسی ہے جو اس کا مطلب جوڈیشری کی پاورز کو اور اس کے اختیار کو کم کرنا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے which is damaging for our system, we will object to that. وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بابر وحید نے ممکنہ آئینی ترمیم پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم مشاورت سے ہونی چاہیے۔ وکلا رہنماؤں نے کورٹ فیس واپس لینے پر پنجاب اور وفاق کے اقدامات کو سراہا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران شیخ کا بڑا فیصلہ، عدالت نے ڈی جی ایل ڈی اے کو 1 سے زائد سرکاری رہائش گاہیں رکھنے سے روک دیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران شیخ نے فیصل مشتاق کی درخواست پر 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا۔ عبوری حکم میں کہا گیا ہے کہ ڈی جی ایل ڈی اے صرف 1 سرکاری رہائش گاہ رکھیں گے۔ ڈی جی ایل ڈی اے دیگر سرکاری رہائش گاہیں 15 روز میں خالی کریں گے۔ دیگر سرکاری رہائش گاہیں پالیسی کے تحت دیگر افسران کو الاٹ کی جائیں۔ عدالت نے فریقین کی رضامندی سے معاملہ دوبارہ ڈی جی ایل ڈی اے کو بھجواتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ درخواست گزار کے مطابق 20 اکتوبر 2023 کو ڈائریکٹر ایس پی یو ایل ڈی اے وزیر خان سے سرکاری رہائش گاہ لے کر ڈی جی ایل ڈی اے کو دے دی گئی۔ ڈی جی ایل ڈی اے کو پہلے سے ہی 2 سرکاری رہائش گاہیں دی گئی ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا گارڈن ٹاؤن میں کیمپ آفس جبکہ جی او آر میں بھی سرکاری رہائش گاہ ہے۔ درخواست گزار کے مطابق ایل ڈی اے قوانین کے مطابق ڈی جی خود کو 2 سرکاری رہائش گاہیں الاٹ نہیں کر سکتا۔ ایل ڈی اے کے وکیل کے مطابق پالیسی کے تحت ایل ڈی اے کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی سرکاری رہائش گاہ الاٹ کرے۔ عدالت نے تحریری حکم میں لکھا کہ ایل ڈی اے قوانین کے مطابق ڈی جی کو 1 سے زائد سرکاری رہائش گاہیں رکھنے کا اختیار نہیں۔ قوانین کے مطابق ایل ڈی اے کے گریڈ 19 یا اس سے اوپر کے افسران کو 1 کنال کی سرکاری رہائش گاہ دی جا سکتی ہے۔ پنجاب بھر کے وکلاء اور سائلین کے لیے بڑی خوشخبری، آسما جہانگیر گروپ کے سربراہ احسن بھون کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے کورٹ فیس میں کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد بورڈ آف ریونیو نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت نے کورٹ فیس، مصدقہ کاپی سمیت دیگر عدالتی معاملات پر فیسوں میں کمی کر دی۔ گورنر پنجاب کی جانب سے دستخط کے بعد بورڈ آف ریونیو کی جانب سے فیسوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سول کورٹ سے آرڈر یا فیصلے کی مصدقہ کاپی کے لیے 1 ٹائم کورٹ فیس 100 روپے مقرر۔ ہائی کورٹ سے آرڈر یا فیصلے کی مصدقہ کاپی پر 1 ٹائم کورٹ فیس 500 روپے ہوگی۔ مصدقہ کاپی کی کورٹ فیس فی پیج 100 کی بجائے 10 روپے لی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887 کے تحت بورڈ آف ریونیو یا کمشنرز کو نظرثانی
درخواست پر ون ٹائم 500 روپے کورٹ فیس مقرر کی گئی۔ CPC سیکشن 15 کے تحت ہائی کورٹ میں نظرثانی درخواست پر ون ٹائم 500 روپے کورٹ فیس لی جائے گی۔ کسٹمز، ایکسائز، لینڈ ریونیو، سول کورٹ کے 10,000 روپے سے کم ویلیو والے کیسز میں درخواست پر کورٹ فیس 100 سے کم کر کے 10 روپے کر دی گئی۔ اسی طرح کورٹ ریونیو یا رنٹ درخواست پر کورٹ فیس 500 سے کم کر کے 10 روپے مقرر۔ کورٹ یا اتھارٹی کو کیس کی ٹرانسفر کی درخواست پر کورٹ فیس 500 کی بجائے 100 روپے ہوگی۔ ہائی کورٹ میں کیس ٹرانسفر کی درخواست پر کورٹ فیس 200 روپے مقرر۔ ریکارڈ طلبی کی درخواست پر کورٹ فیس 10 روپے لی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سول، کریمنل کورٹ، ریونیو کورٹ میں وکالت نامہ یا مختار نامہ جمع کروانے پر کورٹ فیس 100 روپے مقرر۔ ہائی کورٹ یا بورڈ آف ریونیو میں وکالت نامے پر کورٹ فیس 500 سے کم کر کے 200 روپے ہوگی۔ فیملی کورٹ اور قیدی کے وکالت نامے پر کورٹ فیس کو مکمل ختم کر دیا گیا۔ حکم امتناعی کی درخواست پر کورٹ فیس 500 سے کم کر کے 10 روپے کر دی گئی۔ پنجاب حکومت کے فیسوں میں 500% تک اضافے کے بعد وہ خلا سراپا احتجاج تھے، جس پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے سفارشات مرتب کر کے پنجاب حکومت کو بھجوائیں، جنہیں پنجاب حکومت نے مینوان تسلیم کر لیا۔ حکومتی فیصلے پر ملک بھر کے وکلاء احسن بھون کے اقدام کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پہلے 800 ایکڑ پر محیط نواز شریف آئی ٹی سٹی منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے کثیر المنزلہ ٹاور تعمیر کیے جائیں گے۔ سلیکن بلاک اور ایجوکیشن ڈسٹرکٹ کے بنیادی انفراسٹرکچر پر تعمیر کا کام جاری ہے۔ NSITCT انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت اور اکانومی کے فروغ میں سود مند ثابت ہوگا۔ آئی ٹی کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے پنجاب حکومت کا فلیگ شپ پروجیکٹ CBD پنجاب کی طرف سے سلیکن بلاک، ایجوکیشن ڈسٹرکٹ، نالج سٹی اور سیلسٹیا ٹاور سمیت دیگر بلاکس میں بنیادی انفراسٹرکچر فراہم کرنے پر کام زور و شور سے جاری ہے۔ NSIT میں بنیادی انفراسٹرکچر کا کام 2 سال میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ایجوکیشن ڈسٹرکٹ میں عالمی اداروں سے منسلک یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی جو طلباء کو IT اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے جدید علوم سے ہمکنار کریں گی۔ CEO CBD پنجاب عمران امین نے بتایا کہ اس منصوبے سے روزگار کے بڑے مواقع پیدا ہوں گے۔ مائکروسافٹ اور گوگل سمیت IT کی عالمی کمپنیاں اس منصوبے سے وابستہ ہوں گی۔ یہ پہلا IT ڈسٹرکٹ ہوگا جہاں پہ ایجوکیشن ایز ویل ایز بزنسز اکٹھے کام کر رہے ہوں گے۔ ان کے ساتھ یہ اپرچونیٹی بھی ہوگی کہ وہاں پہ جو سامنے بزنسز چل رہے ہیں وہاں پہ وہ جابس بھی کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی دے سکتے ہیں۔ لوکل اور انٹرنیشنل دونوں اس میں ایکسپرٹ، امریکنز بھی آئے، چائنا کی بھی آئے، لوکل بھی ہمارے بزنسز آئے، وہ ہم نے دیے۔ اور اس کے علاوہ انہی 4 منتھس میں ہم نے 2 بڑی لوکل یونیورسٹیز جو کہ انٹرنیشنل ایفیلیشن کر رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ سپٹمبر میں ہم انوگریٹ کر رہے ہیں۔ سلیکن بلاک کے اندر 10.5 کنال پر 4 منزلہ پارکنگ پلازا تجویز، واک ویز، بس ویز اور دیگر سہولیات، سیوریج، واٹر سپلائی اور سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا۔ نواز شریف IT سٹی میں ایک ٹاور گراؤنڈ 19 منزلوں پر مشتمل، دوسرا ٹاور 24 فلور پر مشتمل ہوگا۔ ٹاور بنانے کے لیے پنجاب حکومت نے فنڈز بھی جاری کر دیے۔ نواز شریف IT سٹی منصوبے کی تکمیل سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ میں جدت آئے گی۔ NSIT میں جہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، وہیں نالج سٹی میں انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے کیمپسز بنیں گے جہاں طلباء IT کے جدید علوم سے ہمکنار ہوں گے۔ کیمرامین فخر عباس اور صدام حسین کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پنجاب کو پلاسٹک بیگ سے پاک کرنے کا عزم، محکمہ تحفظ ماحولیات نے 2 ماہ میں 77 ٹن پلاسٹک بیگز قبضے میں لے کر تلف کر دیے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں نو پلاسٹک پالیسی پر سختی سے عمل جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کو پلاسٹک بیگ سے پاک کرنے کا ویژن، محکمہ تحفظ ماحولیات کے عملے کی لاہور میں کارروائیاں، 2 ماہ میں 77 ٹن پلاسٹک بیگز تلف کرا دیے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی جہاں بھی ہوگی کارروائی کریں گے۔ میڈیا پلاسٹک بیگز کے خاتمے کے لیے محکمہ ماحولیات کی کاوشوں کی حوصلہ افزائی کرے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ پنجاب کو پلاسٹک بیگ سے مکمل طور پر پاک کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ سرکاری دفاتر کی سطح پر پلاسٹک فری پالیسی پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ صوبے بھر میں نو پلاسٹک پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کی مدد سے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ دوسری جانب محکمہ تحفظ ماحولیات کا کہنا ہے کہ پلاسٹک بیگز کو جلانے والوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کرانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔